محترم حاضرین سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک کلام بلکہ ایک منقبت اور کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بے کس ہوں میری کر دو، بے کس ہوں میری کر دو، امداد غوث اعظم، بے کس ہوں میری کر دو، امداد غوث اعظم، مجرم ہوں کر رہا ہوں فریاد غوث اعظم، بے کس ہوں میری کر دو، امداد غوث اعظم، مجرم ہوں کر رہا ہوں فریاد غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، الفت کا جام مجھ کو پلوا کہ میرے آقا، الفت کا جام مجھ کو پلوا کہ میرے آقا، قدموں میں اپنے ایک دن بلوا کہ میرے آقا، پردرد میری سن لو، پردرد میری سن لو، روداد غوث اعظم، سرکار 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 غوث اعظم، آسی پہ کچھ کرم ہو
پا جائے بھی رستا آسی پہ کچھ کرم ہو پا جائے بھی رستا حیران ہوں دل پریشان حیران ہوں دل پریشان ہوں غرق بحر عصیان تم نہ خدا ہو کر دو تم نہ خدا ہو کر دو دلشاد غوث اعظم سرکار 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 غوث اعظم آ جائے جو بھی در پہ اب ہو شہر کا آ جائے جو بھی در پہ اب ہو شہر کا گھر سے تمہارے آقا عالم کو پلتے دیکھا مالک ہوئے تمہارے مالک ہوئے تمہارے اجداد غوث اعظم سرکار 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 غوث اعظم اور بہت ہی خوبصورت شعر آقا تمہارے گھر کا ہر فرد سب سے پیارا آقا تمہارے گھر کا ہر فرد سب سے پیارا تم نور کی کرن ہو نوری گھرانہ سارا رب نے بنائی نوری رب نے بنائی نوری بنیاد غوث اعظم سرکار 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 غوث اعظم اور آخری شعر والدی سے آپ حسنی اور ماں سے ہے حسینی والدی سے آپ حسنی اور ماں سے وہ حسینی باغ نبی کے بلبل حسنی ہو اور حسینی کل اولیاء ستارے کل اولیاء ستارے تم چاند غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم
سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کی 11ویں مجلس کی آج دوسری شب ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غوث پاک کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور غوث پاک کے توسل سے ہم تمام کی مغفرت فرمائے. آج طبیعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ گفتگو ہو، اس لیے کہ رات بھر بلکہ فجر کی نماز کے بعد سویا میں تھوڑی دیر کے لیے ہوگی. رات بھر جاگنا، پھر دن بھر ادھر ادھر کام کاج، تو طبیعت زیادہ ہی ناگوار ہے. مگر جب انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو جیسا بھی ہوگا اپنے بساط کے مطابق میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی محفل میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں. بڑا مقام، بڑا ہی مرتبہ، پیر ماں، پیر جہاں، قطب الاقطاب، غوث الاغواث سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ. آج ہم اور آپ بھرم میں جی رہے ہیں، ہے نا. لوگ انا کا شکار ہو جاتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو کر کے نہ جانے کن کن گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کا جب آپ جائزہ لیں گے، آپ مطالعہ کریں گے، ہم تو پڑھتے ہیں بہت کم ہے نا، اور پڑھتے بھی ہیں تو بس پڑھ کے چلے جاتے ہیں، خالی سمجھتے بہت کم ہے، اور سمجھنا بھی سب کے نصیب میں نہیں ہے نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. جب یہ بات آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے بس میں سمجھنا بھی نہیں ہے نا. انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ فرماتا ہے بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے. اللہ کا حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا. تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پہلے بھی تھا، ہے نا. انسان پہلے بھی تھا. اگر نہیں تھا تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں جلایا. اس کا مطلب
انسان تھا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی شیء مذکور نہیں تھا. انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، اس کا مطلب انسان تھا جس پر زمانہ گزرا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ہاں؟ انسان تھا، یہ اور بات ہے کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا، شیء مذکور نہیں تھا. دیکھیں دنیا میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جو نہیں ہیں ہمارے درمیان مگر ذکر ہو رہا ہے. غوث پاک ظاہری شکل و صورت میں ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے مگر ذکر ہے. صحیح ہے نا؟ سرکار غریب نواز ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے مگر ذکر نہیں ہے. سے مراد ظاہری جسم اور جسمانی کی بات کر رہا ہوں. باطن کی بات تو الگ ہے نا، روحانیت کی بات تو الگ ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موجود تو نہیں ہوتے ہیں مگر ذکر ہوتا ہے، مگر ذکر ہوتا ہے. اور کچھ دنیا میں ایسے بھی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو موجود ہیں مگر اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں. صحیح ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ لوگوں کے؟ ایسے ہیں جو نہیں ہیں مگر ذکر ہے، اور ایسے بھی ہیں کہ ہیں مگر ذکر نہیں ہے. تو انسان تو تھا، انسان تو تھا مگر قابل ذکر نہ تھا. انسان تو تھا. هل اتى على الانسان، على الانسان، انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل شے ہے، وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انسان تو تھا. اور ایک جگہ فرمایا فَأَحْيَاكُمْ، تم کس طریقے سے خدا کے منکر ہو جاؤ گے حالانکہ تم فَأَحْيَاكُمْ، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا. مردہ سے مراد ہم لوگ عدم میں تھے، ہے نا؟ عدم میں تھے. عدم سے سب کوئی وجود میں آیا ہے، صرف ایک ہی ذات ہے جو عدم سے نہیں، سب عدم سے آئے ہیں. مطلب وہ واجب الوجود ہے، وہ ہے اللہ کی ذات، ہے نا؟ ہر کوئی پیدا ہوا ہے، ہر کوئی پیدا ہوا ہے، آیا ہے، مگر اس کے تعلق سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پیدا ہوا ہے. اس کی شان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یکن لہ کفوا احد. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم خدا کے منکر کیسے ہو جاؤ گے حالانکہ اس نے تمہیں زندہ کیا. حالانکہ اس نے تمہیں، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں. پھر آگے فرمایا ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اس نے، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ہم عدم میں تھے، اللہ نے زندہ کیا، زندگی بخشی، ہے نا؟ زندگی بخشی، دنیا میں آئے. ثم یمیتکم، پھر وہ ہمیں مارے گا، پھر ہمیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا، ہے نا؟ مگر یہاں پر ٹھہر بات ثم یمیتکم میں جو سب کے تعلق سے ہے کہ سب جائیں گے دنیا سے،
وہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ جو زندہ کرے گا وہ اولیاء اکرام کے تعلق سے ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر زندگی مل گئی، سبحان اللہ۔ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر زندگی مل گئی، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر زندگی مل گئی۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نہیں وہ زندگی سے مراد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وہ ہے نا؟ آپ قرآن کی آیت کو آگے پڑھیں تو فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کے سب اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ تو یہ جو اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے، یہ وہ میدان محشر کے تعلق سے فرمایا گیا، بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کے حوالے سے سب اٹھیں گے، مگر اولیاء کی شان یہ ادھر آنکھ بند ہوئی قبر میں گئے، اب تصرف فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، زندگی مل گئی، سبحان اللہ۔ زندگیاں ملتی کیسے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ بھائی آدمی مر گیا پھر زندگی ملتی کیسے ہے؟ ہم سے سوال ہوتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں یہ باطنی فیض ملتا ہے، باطنی فیض ملتا ہے، یہ باطنی فیض ہے کیا؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ غوث پاک چلے گئے قبر میں پھر بھی تم کہتے زندہ ہے زندہ ہے، باطنی فیض، یہ باطنی فیض کیسے ہوتا ہے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے، ہمارے لوگ کے پاس کا جواب جلدی مل پاتا نہیں ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں ہمارے حضرت دیکھیں گے، ہے نہیں؟ ایک بات آپ کو بڑی آسان طریقے سے آپ کے ذہن میں اتار دوں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ کے ذہن میں ضرور بیٹھے گی، اور اگر بیٹھ گئی نا، ذہن میں آ گئی نا، انشاءاللہ بہت سارے عقدے حل ہوتے نظر آئیں گے۔ چلو نکلو، آپ لوگ قریب آئیے تھوڑا سا۔ ہاں، عرض یہ کر رہا تھا کہ سوال ہوتا ہے باطنی فیض کے حوالے سے، آ جائیے، سوال ہوتا ہے باطنی فیض کے حوالے سے، کہتے ہیں، ادھر توجہ دیجیے، کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ باطنی فیض، یہ باطن ہے کیا؟ یہ باطن ہے کیا؟ یہ ملتا کیسے ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھو، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ ظاہر جو دکھتا ہے، باطن جو ہے نا، ظاہر جو دکھتا ہے، باطن جو، ہمارا ہاتھ دکھ رہا ہے، پاؤں دکھ رہا ہے، سینہ دکھ رہا ہے، پیٹ دکھ رہا ہے، پیٹ کے اندر انتڑیاں نہیں دکھ رہی، کلیجہ دکھ رہا ہے، دل ہے نا دکھ رہا ہے، وہ باطن ہے، وہ اندر میں ہے۔ ایک ہے ظاہر اور ایک ہے جو دکھ جائے وہ ظاہر، جو نہ دکھے وہ باطن۔ سوال کرتے ہیں پھر باطن کیا تم کہتے ہو باطن سے فیض ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک بات بتا، اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے تیرا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ کیا بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا سنو، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے نا؟ بہت آسان لفظوں میں آپ کے ذہن میں بات ڈال رہا ہوں میں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس ایک مسئلے سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے نظر آئیں گے، اس لیے اس کو بالکل دل کے آپ کی جگہ دیجئے، اور ذہن کے اندر جس طریقے سے موبائل میں میموری میں فٹ کر لے سیو کر لیتے ہیں، بالکل ذہن میں سیو کر لیجئے۔ اللہ جسم و جسمانی سے پاک ہے کہ نہیں پاک؟ جسم و جسمانی سے اللہ پاک ہے نا؟ پاک ہے۔ اگر اللہ کا کوئی پیٹ مانے گا، زبان اللہ بولتا ہے نا، منہ اللہ بولتا ہے تو بولی کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ سے بولتا ہے تو منہ ماننا پڑے گا، منہ مانو گے تو منہ ہے کہاں؟ چہرے پہ ہے تو چہرہ ماننا پڑے گا، چہرہ کہاں ہے تو سر کے پاس تو سر ماننا پڑے گا، سر کس میں لگا ہوا تو دھر کے اوپر دھر ماننا پڑے گا، ہے نا؟ دھر کس کے اوپر کھڑا ہے تو پاؤں پہ کھڑا ہے تو پاؤں ماننا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی بولی ماننے جا رہے تھے، اللہ کا لفظ ہے نا، کلام وہ ماننے جا رہے تھے، پتہ چلا کہ پورا وجود ماننا پڑا۔ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے؟
کلام ہے نا، تو کلام ہونے کے لیے کلام نکلتا کہاں سے؟ لفظ کہاں سے نکلتے ہیں؟ لفظ کا معنی ہوتا پھینکنا، جو باہر ہم پھینکتے نا، جو باہر نکالتے ہیں پھینکتے ہیں بولی ہماری، وہ لفظ ہے۔ لفظ کا معنی ہوتا پھینکنا، اور پھینکنے کے لیے کسی چیز کے اندر وہ چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا ایک چیز اور، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی۔ قرآن مجید میں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کے ہوا پر۔ ہوا سے کہتے کہ اٹھا تختے کو لے چل، اسپیڈ بڑھا، اسپیڈ کم کر، زور سے چل، آہستہ چل، یہاں اتر یہاں چڑھ، کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے نا۔ ایک بات مجھے بتائیے، قرآن مجید میں جب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے، تو ہوا کے اندر کان ہے؟ ہوا کے اندر کان ہے؟ نہیں ہے۔ ہوا کے اندر دماغ ہے؟ تو کان سے سننے کے لیے، قوت سماعت کے لیے پہلے دماغ کا ہونا ضروری ہے۔ ذہن کا ہونا ضروری ہے، جس سے قوت دراکہ یا قوت مدرکہ کہا گیا ہے، تو اس ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ ہوا میں ذہن ہے، ہوا میں کان ہے، پھر سنا کیسے ہوا؟ سنی کیسے ہوا؟ پھر حکم پہ عمل کیسے کرتی ہوا؟ پھر چھوڑو اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ہے نا قرآن مجید ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ تو اللہ نے جو حکم دیا آگ کو، آگ نے سنا کیسے؟ آگ کے پاس دماغ ہے، آگ کے پاس کان ہے، آگ سنی کیسے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ سوال آپ کرتے ہیں بابا ہم کو سوال کرنا آتا ہے، آگ سنی کیسے؟ ہوا سنی کیسے؟ تو کہتے ہیں حضرت وہ اللہ کی بات ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا وہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ والے کا معاملہ ہے۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ والے کا معاملہ ہے، زیادہ فرق نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مگر اللہ نے ان کو اتنی طاقتیں دے رکھی ہے کہ اللہ خود ہی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، اللہ مددگار ہے، رسول مددگار ہے، جبرائیل مددگار ہے، اور اللہ کے نیک بندے بھی مومنوں کے مددگار ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں؟ کہ وہ اللہ والے کا معاملہ ہے، میں نے کہا یہ اللہ والوں کا، اب جانے اللہ والوں کا کیا بتاؤں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اب بتاؤ بندہ جب اللہ کی زبان سے بولے تو بولی کیسی بولی ہوگی؟ بندہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اللہ ہاتھ سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ پاؤں سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ زبان سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ آنکھ سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ تمام چیزوں وجود سے، جسم و جسمانیت سے۔
وجود سے مراد جسم جسمانیت سے اللہ پاک ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ پاک ہے ان چیزوں سے مگر پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ ارے جس کی آنکھوں میں اللہ کا نور بس جائے اور اس نور سے دیکھے تو پھر وہ بغداد میں رہ کر کے یاور والوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ اجمیر میں رہ کر کے بھسار والوں کو دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ان کا دیکھنا، وہ جو اللہ کہہ رہا ہے آنکھ بن جاتا ہوں، اس آنکھ سے دیکھتا ہے، جو اس آنکھ سے دیکھے اس کا دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ اسے مارے گا، پھر جلائے گا۔ آئے ہائے قدرت دیکھیں، ہم لوگ کہاں سے کہاں آ رہے ہیں، کہاں سے کہاں آ رہے ہیں۔ پہلے علم الہی نہ تھے، پھر اللہ نے جب چاہا روح عالم ارواح میں رہے، پھر جب چاہا باپ کے صلب میں آئے، اللہ نے جب چاہا ماں کے پیٹ میں آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ عالم ارواح میں تھے نا، تھے عالم ارواح میں، باپ کے صلب میں آئے، ہے نا۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم باپ کے صلب میں رہے، 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال، جب تک اللہ نے چاہ رہے، شادی ہوئی، اللہ نے چاہا کہ یہ ٹرانسفر ہو جائے تو باپ کے صلب سے ٹرانسفر ہو کر کے ماں کے شکم میں آ گئے، ماں کے شکم میں آئے، ماں کے شکم میں رہے تو ماں کے اس شکم کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ کیا سمجھ لیا؟ یہی گھر ہے ہمارا، یہی سب کچھ ہے، اسی کو دنیا سمجھ لیا، اسی میں رہنے لگے۔ 9 مہینے کے بعد جب بھی اللہ نے چاہا بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، کیونکہ جو جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آپ کو یاول سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یاول سے چلے جائیں کہیں دوسری جگہ، کھانا مل رہا ہے، پینا مل رہا ہے، بمبارڈ چل رہی گاڑی، کا ٹینشن ہے نہیں؟ کاروبار ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، گھر ہے، مکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بابا ہے، اماں ہے، دادی دادا ہے، سب ہے یہاں پہ، ہے نا۔ کائے کو چھوڑ کے جائیں گے؟ مگر اگر کوئی تکلیف ہو تو لوگ جاتے بھی ہیں، کوئی ناسک رہنے چلے گئے، کوئی بھساول چلے گئے، کوئی جلگاؤں چلے گئے، جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ تکلیف ہو جاتے ہیں، جانا پڑتا ہے۔ تو ماں کے شکم میں بچہ جب تک رہتا ہے اسی کو دنیا سمجھتا ہے۔ جب وقت آتا ہے اللہ اسے کہتا ٹرانسفر ہو جاؤ، دنیا میں جا، تو آنا نہیں چاہتا۔ جب آتا ہے بڑی مشکل سے آتا ہے تو روتا ہے، آتا ہے تو روتا ہے۔ اب دنیا میں آیا، دنیا میں دل لگ گیا آدمی کا، دنیا میں اب کسی کو کہہ دے بھائی تم کو مرنا ہے، حضرت ایسی تعویذ دو کہ میں 10 سال اور جیوں، جلدی مرنا نہیں چاہتا میں، صحیح ہے کہ نہیں؟ مرنا کوئی چاہتا ہے؟ کیا ہے دنیا میں؟ دنیا میں ہے کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے دنیا کھیل کود کی جگہ ہے، قرآن مجید میں ہے انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ تمام دنیا کی سب چیزیں یہ کھیل کود ہے، کیا ہے؟ اور ایک جگہ قرآن نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی تمام چیزیں اتنی سی ہے کہتے تھوڑی سی، اور جنت میں کیا کیا ہے؟ جنت میں کیا کیا ہے؟ شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، شربت، جو چاہو، ہاتھ بڑھاؤ تو پھل توڑ لو، نرم نرم گدے، بستر، تکیہ، قالین، جو چیزیں نہیں دیکھی تھی وہ چیزیں بھی، سونے کی پلیٹ میں کھانا، چاندی کی پلیٹ سے چائے پینا، ہے نا؟ مگر پھر بھی آدمی کہہ رہا ہے حضرت نہیں، بول رہا کہ نہیں بول رہے؟ پتا ہے کہ یہ چیزیں ملیں گی، 70 حوریں ملیں گی، یہ 70 حوروں پہ بڑا چل رہا مسئلہ آج کل، ہے نہیں؟ اس پہ مسئلہ بڑا چل رہا ہے، وہ بار بار نکالتے لوگ، 70 حوریں ملیں گی مسلمانوں کو، 70 حوریں ملیں گی رے بابا، اچھے عمل کے تو ملیں گی نا، کیوں نہیں ملیں گی؟
عمل اچھا ہونا پہلے. کیا ہونا؟ عمل اچھا ہونا تو ملیں گے نا. عمل اچھا نہیں ہو تو کیسے ملیں گے؟ پھر ڈنڈے ملیں گے پھر، ہے نا. عمل اچھا رہے گا تو ملیں گے. کل شیخ صاحب قبلہ کی باتیں سنیں آپ لوگ. واقعی ایک ایک بات ہزار تقریروں پر بھاری ان کی ایک ایک بات. ایک جملہ جو میرے ذہن کو بالکل جھنجھوڑ دیا ان کا، شیخ صاحب کا بڑا پسند آیا. وہ یہ کہ آج ہم بچے پیدا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں جیسے جانور بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے. بچے پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بچوں کو صحیح تربیت دینا کمال ہے. ہاں، اگر تربیت نہیں دے پائے وہ جو شیخ صاحب نے فرمایا نا، وہی حال ہو جائے گا ہمارا. اگر بچوں کو صحیح تربیت نہیں دی تو وہی حال ہوگا. بچے کی اتنی طاقت جرت کہ باپ کے سامنے ایسے سینہ پر کھڑے ہو جائے، کیا کرتے تم دیکھتا میں بول کے. یہ کیوں؟ یہ ہماری تربیت نہ دینے کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیں نا، استاد مار کر کے بچوں کو گرا دیتا تھا، مگر نہ باپ بولنے آئے نہ ماں بولنے آئے. میں میرے بارے بتا رہا ہوں، حالانکہ اس کے نہیں بولنی چاہیے، بولے میں بول رہا ہوں. میں بہت مار کھایا پڑھائی میں، بہت مار کھایا ہوں. ایسی پٹائی ہوئی ہے میری، باپ رے باپ، میں بتا نہیں سکتا آپ. گھر سے مدرسے سے گھر جاؤ تو باپ کی پٹائی، مدرسہ جاؤ استاد کی پٹائی. ہاں، میں ایک بات یاد آ گئی، آپ کو بول دے رہا ہوں میں تاکہ کچھ شاید کسی سے ادھر جائے. میں بہار میں پڑھتا تھا تو وہاں پر ہم لوگ تھے 250-300 بچے مدرسے میں. 250-300 بچے، 250-300 بچوں کا کھانا جو ہے وہ 3 کلو آلو. کتنے کلو آلو؟ 3 کلو آلو، اور اتنی بڑی بالٹی سے 3 بالٹی پانی. اس کے چھلکے بھی دکھتے نہیں تھے. چھلکے جو ہے نا وہ بھی دکھتے نہیں تھے. گھوٹ دیا پورا پانی پانی. وہ بھی اس کو آپ کو صرف ایک ہی کٹوری ملے گی، اس کے اوپر نہیں ملے گی. وہ بھی کب ملے گی؟ جب آپ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں گے تب ملے گی. ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی، آپ کا نام لیا گیا، آپ کا کھانا بند، آپ کا کھانا. تو اب وہ بازار بھی وہاں پہ تھی، تو بازار میں سبزی وغیرہ دے دیتے، سبزی بیچنے والے لوگ. تو ایک بار بھنڈی کا سیزن چل رہا تھا تو بھنڈی دے کے بھیجے تھے بار بار. تو بھنڈی پکائی جا رہی تھی. اب 2-3 کلو بھنڈی میں اگر اتنے بڑے 4-5 بالٹی پانی ڈال دیں گے آپ، بھنڈی کا کیا حال رہے گا؟ ایسے نکالو تو بس لمبی دھار تھی اس کی، اوپر سے نیچے تک. تو میں سوچا کہ بھائی بہت پریشان ہوں میں. تو چلو میں گھر جا رہا تھا، میں نے کہا تھوڑی سی آج کی سبزی کو میں نے پنی میں ڈال لیا، باندھ لیا، گھر لے گیا. ابا کو دکھاؤں گا، ابا دیکھو تو صحیح کیسے کھا کے رہ رہا ہوں میں بول کے. تو میں نے اس کو پنی میں باندھ لیا اور باندھ کے گھر لے گیا. یہ مذاق والی بات نہیں، سچی میری خود کی داستان بتا رہا ہوں. میں لے گیا پولیتھین میں باندھ کر کے بھنڈی کو گھر، ابا کو دکھانے کے لیے کہ ابا کو ہمارا رحم آئے گا. میرے ابا مجھے 3 مہینے میں 5 روپے دیتے تھے. 3 مہینے میں کتنے روپے دیتے ہیں؟ ہاں، یہ میری داستان ہے. اتنی تکلیف اٹھایا ہوں پڑھائی میں بتا نہیں سکتا. جب میں اتنی اٹھایا ہوں تو میرے ابا وہ کتنی اٹھائے ہوں گے. میرے ابا بھی عالم ہے، آپ کی دعا سے میرے ابا بھی عالم ہے، اور بہت زبردست پرانے عالم ہیں. بریلی شریف میں حضرت مفتی اعظم ہند سے پڑھے میرے ابا. ہاں، اور ہمارے ابا پڑھنے گئے 10 سال ڈائریکٹ عالم بن کے گھر آئے نہیں گھر 10 سال تک ڈائریکٹ عالم بن کے تب گھر کو آئے تھے. وہیں پہ تھے اللہ والے لوگ، ان کو ماں باپ بنا لیے، ان کے یہاں رہتے تھے، کھانا پینا سب. وہ ہمارے گھر بھی آئے، ہماری دادی ہم لوگ بولتے ہمارے، میں بچپنا تھا میرا بتا رہے ہمارے گھر بھی آئی تھی وہ. تو جب ہم اتنی تکلیف سے ہیں تو وہ کتنی تکلیف سے ہوں گے. تو میں لے جا کر ابا کو دکھایا، گھر پہنچا، ابا دیکھو تو کیسے کھا رہا ہوں. اتنا سننا تھا. ابا نے جو مارنا شروع کیا مجھے، تجھے کھانے بھیجاؤں کہ پڑھنے بھیجاؤں، کھانے بھیجاؤں کہ پڑھنے بھیجاؤں، کھانے بھیجا کہ پڑھنے بھیجاؤں. تو بس وہ دن اور آج کا دن میں نے کہا سب کچھ کروں گا، کبھی سبزی گھر نہیں لے کے آؤں گا میں. سمجھ رہے بات؟ ہاں، تو یہ میرا حال تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ استاد مار مار کے ہڈیاں توڑ دے، مگر ماں باپ
مدرسے کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھیں گے، بلکہ ماں باپ آتے تو کہتے کہ حضرت گوشت سارا کا سارا آپ لے لو، ہڈیاں بس مجھے دے واپس کر۔ اور آج اگر ایک تماچا زور سے حضرت مار دے تو ماں پورے محلے کو جمع کر لیتی ہے۔ تم کو پڑھانے کے رکھے ہیں کہ مارنے کے رکھے ہیں؟ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ جو ہمارے بزرگ لوگ، بوڑھے لوگ، ہمارے جو ہے ابا کی عمر کے، وہ جانتے ہیں کہ پہلے کیسی پڑھائی اور کیسی پٹائی ہوتی تھی، ہے نا؟ آج یہ حال ہے۔ تو ماں پہلے کے جو بچے تھے ان سے ماں باپ محبت نہیں کرتے تھے کیا؟ ابھی تو ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، ہم 2 ہمارے 2 ہے نہیں، 2 ہیں زیادہ 3 ہیں، پہلے 10 بچے 12 بچے 15 بچے ہے کہ نہیں؟ اور ہم لوگ 8، میں 4 بھائی، ہم لوگ 4 بہن ہیں، 8 جنے ہم لوگ ہیں۔ تو پہلے ایسا اتنے بچے مگر محبت سب کے درمیان برابر برابر۔ آج 2 بچے ہیں مگر ان کی محبت پتہ نہیں کیا معاملہ، اللہ ہی بس بچے کے اوپر اس طرح نظریں گڑا کے ہیں کہ میرا بیٹا چاہے کچھ کرے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے میرے بیٹے کے اوپر، چاہے میرا بیٹا موالی بن جائے، گنڈا بن جائے، ڈاکو بن جائے، چور بن جائے، زانی بن جائے، شرائی بن جائے، گٹکا خور بن جائے، کچھ بن جائے چلے گا، ہاتھ ہمارا نہیں اٹھے گا۔ یہ ایسی سوچ جس کی وجہ سے بچے اس طریقے سے نالائق پیدا ہو گئے ہیں، اس طریقے سے۔ آپ تاریخ پڑھیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے بھائی کا واقعہ کہ ایک بار آپ کے بھائی وہ نماز پیچھے نہیں پڑھتے تھے تو ماں نے کس انداز میں بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، شریعت کی بات کو شریعت کے دائرے میں سمجھایا ہے نا۔ ہمارے یہ سب چیز نہیں ہے، اس لیے سیدنا اللہ کا کل یہ جملہ مجھے بہت میرے دل پہ اثر کیا کہ واقعی آپ 10 بچے پیدا کر نہ 2 کرو مگر تربیت ضرور دو بچے کو، اولاد کو تربیت صحیح دو۔ اگر تمہاری اولاد تربیت یافتہ ہوگی تو کل تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کم سے کم کچھ نہ صحیح ایک چھوٹا سا سورت پڑھ کر کے تمہارے نام سے رسالہ ثواب کرے گی۔ اگر تمہیں تربیت نہیں دی تو بلائیں گے دوسروں کو، دوسرے آئیں گے، اللہ چلو گھر وہی ہے نا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو تربیت دیجیے، اس کو تعلیم، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت۔ ہاں تعلیم الگ ہے، تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ تعلیم جلدی آ جاتا لوگوں کو ہے نا، تربیت کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، وہ پریکٹیکل ہے۔ ہاں بچے کے اندر گھٹی میں اس کو ڈالنا پڑتا ہے، بچے کے اندر گھٹی میں اس کو ڈالنا پڑتا ہے۔ اپنی اولاد کو تربیت دیجیے، اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اپنی اولاد کو اپنے بزرگوں کے اسلاف کا طریقہ بتائیے، ان کو سمجھائیے کہ ہمارے بزرگ کس طریقے سے نکلا ہے نا۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ پھر زندہ کرے گا ہے نا۔ اب دنیا یہ بہت تھوڑی سی ہے، چھوٹی سی ہے، مختصر سی ہے، دنیا کھیل کود کی جگہ ہے، آخرت ہے نا، اور پھر اس میں جنت کا معاملہ سب ہم جانتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس دنیا جانا نہیں چاہتے کیونکہ اس دنیا سے محبت جو ہو گئی ہے نا۔ لیکن جب اس دنیا سے جائے گا انسان اور جنت میں جائے گا تو سوچے گا تو میں بیکاری اس دنیا میں تھا، اس سے تو کہیں کروڑوں زیادہ آسائش اس جگہ پر ہے نا۔ جب تک بچہ باپ کے پشت میں رہتا ہے دنیا کسی کو کچھ سمجھتا ہے، اس سے جب آتا ماں کے پیٹ میں تو شکم بڑا ہے، اس کو چھوٹا کہ تو بہت بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ، پھر جب دنیا میں آتا ہے یہ بڑی دنیا ہے تو بہت بڑی جگہ ہے، پھر جب جنت میں جائے گا تو میں دنیا میں رہنے کے لیے تڑپ رہا تھا، ترس رہا تھا، یہ تو اس سے کہیں زیادہ ڈبل ہے نا۔ تو یہ ٹرانسفر کا معاملہ تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور سب کو اسی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اب رہی بات اولیاء اللہ، جیسا کہ میں نے کہا
کہ زندہ جیسی آنکھ بند ہوئی قبر کے اندر گئے، ان کی زندگی کا عالم یہ کہ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ تصرف کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تصرف کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو ملی کہاں سے، یہ طاقت ان کے اندر آئی کہاں سے، یہ پاور جو ان کے اندر، وہ پاور آئی کہاں سے؟ تو وہ پاور آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینے سے۔ قرآن مجید اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ اللہ فرماتا تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ اللہ والے، یہ غوث پاک، یہ غریب نواز، یہ بختیار کاکر، نظام الدین اولیاء دہلی، یہ اکابرین، یہ اولیاء اللہ، یہ ذکر الہی میں اس قدر منہمک رہے کہ انہیں دنیا کا خیال دل سے نکال دیا۔ اللہ 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 کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا چرچا اتنا کر دیا کہ آج کوئی بغداد میں ہے مگر چاہنے والا ہندوستان میں ہے۔ اور حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل امین سے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جس سے اللہ محبت کرے وہ تو خاص ہوگا نا، ہاں وہ تو خاص ہوگا نا۔ اس لیے کہ محبت جب ہوتی ہے کسی سے تو اس کی برائیوں کو دیکھ کر کے نہیں، اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر کے، اس کے اندر کے گنکاریوں کو دیکھ کر کے، ہے نا، بیسٹ کوالٹی جو اس کے اندر ہوتی ہے اس کی بیسٹ کوالٹی کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو مولا تو اس سے محبت کرتا ہے کس بنا پر؟ کس بنا پر محبت کرتا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے نا میں تمہارا چرچا کروں گا۔ وہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں محو رہتا ہے، صرف ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے کھاتے جاگتے ہر لمحہ اللہ 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 کرتا ہے، اللہ کی رٹ لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اس کی ادا پسند آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کا، ان کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک اللہ کے ولی کا میں نے سنا پڑھا کتاب میں کہ وہ باتیں کرتے گھاس توڑ رہے تھے، ہے نا، ہم لوگ کہیں بیٹھ جنگل میں بات کرتے تو گھاس توڑ کے پھینکتے ہیں، تو ایک تو گھاس کی پتی وہ توڑ رہے تھے تو دوسرے جو ساتھ میں تھے وہ کہے کہ اے فلاں تم نے اپنا اتنا سا وقت ضائع کر دیا، اللہ یہ اتنا سا وقت تم نے ضائع کر دیا اور تم سے آج 2-3 کام ہو گئے۔ بولے کیا؟ دیکھو سب سے پہلی بات تم نے گھاس کو توڑا، تمہارا وقت برباد ہوا، گھاس جو ذکر الہی کرتی ہے تم نے اسے توڑا، اور اپنے آپ کا دل اللہ کی طرف سے نکال کر کے اس گھاس کے توڑنے میں لگایا۔ اپنا دل اللہ کے ذکر سے نکال کر کے جو اللہ کی لو لگی تھی وہ لو کو توڑ کر کے تم اس گھاس کے توڑنے میں لگا دیے۔ یہ 2-3 کام تیرے ایسے ہیں جو تجھے اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اسی وقت وہ اللہ کے ولی نے کہا اب سے میں کبھی ان باتوں پر بھی جو ہے توجہ نہیں دوں گا، ہر لمحہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں محو ہوں۔ تو وہ لوگ یہ 2-4 سیکنڈ بھی ادھر ادھر ضائع برباد نہیں کرتے تھے، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتے تھے، ہے نا۔ اور ہمارا حال، کل شیخ صاحب نے جملہ اور کہا، ہاں آج تقریر شیخ صاحب کی تقریر پہ ہو جا رہی ہے ماشاءاللہ، ایک جملہ اور کہا کہ پہلے کا زمانہ تھا
گھر میں ٹی ویاں ہوتی نہیں تھی پہلے ہمارے، پھر آئی ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ، ہے نا، جب آئی تو محلے میں ایک ٹی وی، ایک بیمار، ایک انار 100 بیمار، ایک ٹی وی گھر میں محلے میں ہو تو ادھر کا بھی دیکھنے آ رہا ہے، جھانک رہا ہے، ادھر کا بھی جھانک رہا ہے، ادھر بھی جھانک رہا ہے نہیں؟ پھر اس کے بعد کلر میں آئی، ہے نہیں؟ اب کلر میں آئی تو ٹی وی لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن بچوں کو نہیں دکھا رہے، اکیلے اکیلے دیکھ رہے ہیں، بچے دور رہے سے، شیطان ہے یہ، باپ ماں دیکھ سکتا ہے، وہ شیطان کے قریب جا سکتے ہیں، بچے نہیں آ سکتے، ہے نہیں؟ ایسا رہا، پھر کچھ دن کے بعد بچے بھی دیکھ رہے، انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا، وہ کارٹون وغیرہ، ٹام اینڈ جیری وغیرہ سب چیزیں آنے لگی تو بچے وہ بھی دیکھنے لگے، ہے نا؟ یہ بچوں کو کیا ہے، یہ کارٹون کیٹون ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، پکچر تھوڑی دکھا رہے ہیں، ہو گیا۔ اب وہ ٹی وی والے بھی اتنے چالاک، ہر 5 منٹ کے بعد ایڈورٹائز، ہر 10 منٹ کے بعد ایڈورٹائز میں پھر وہ نئی نئی چیزیں وہ بتائیں تو بچے کا دل ذہن پھر ادھر لگے، تو پھر کیا کرے کہ دھیرے دھیرے انہوں نے پھر کیا کر دیا، کارٹون تو دکھائے، کارٹون کے ساتھ پہلے ایک چینل، ابھی آ گئے 100 چینل، ایک بٹن، ایک ہی ریموٹ ہے، اب بس یہ دباؤ پھٹک سے بدلا، وہ دباؤ پھٹک سے بدلا، ہے کہ نہیں؟ بدلتے رہتے، ماں باپ کام کاج میں زیادہ بدلتا رہتا ہے، ہاں، دیکھتا ہے، جو دل کرے دیکھتا رہتا ہے۔ تو سید عبد اللہ کل فرما رہے تھے کہ پھر دھیرے دھیرے ایسا ماحول آ گیا کہ اب باپ بیٹی ماں بیٹا سب مل کر کے دیکھنے لگے، ہے نا، سب مل کر کے۔ پھر ایک زمانہ اب ایسا آ گیا، سیسا فرمائے کل کے ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ اب باپ اپنی جوان بیٹی کے گردن پہ ہاتھ، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے ٹی وی دیکھتا ہے نا، اور جوان بیٹا ماں کے گود میں سر رکھ کر کے سویا ہوا ہے یا ٹی وی دیکھ رہا ہے نا۔ جبکہ فرمایا کیا کہ 10 سال جب بچے کا ہو بستر الگ کر دو اس کا، اسلام نہیں پتا ہے نا، جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، بستر الگ کرنا چاہیے، مگر یہاں ہم کیا کریں، ہم ماں باپ ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ کیا ہے، میری بیٹی ہے، تو بیٹی کو تو میں گلے سے لگا ہی سکتا ہوں، پیشانی پر بوسہ دے ہی سکتا ہوں، مگر فرمایا ہے کہ شہوت کا اندیشہ ہے تو پیشانی پر کیا بوسہ دینے سے بچنا چاہیے، بہت ساری بات۔ خیر، عرض کر رہا تھا، یہ ایک ہمارا نیا سسٹم نکلا ہے، اب عریانیت اتنی آ گئی ہے کہ ایک ٹی وی ہے، گھر میں 5 لوگ ہیں، سبھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی دیکھتے دیکھتے بیچ میں ایسے بھی سینز آ جاتے ہیں کہ جہاں پر بچے تو کیا بڑوں کو بھی دیکھنا نہیں چاہیے، مگر وہاں باپ بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، اور بیٹا بھی دیکھ، سب انجوائے کر رہے ہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں، وہ سوچتے ہیں یہ کلچر ہے، یہ سسٹم ہے، یہ ماحول ہے، یہ فیشن ہے، اور اسی ماحول کے ساتھ ہم کچھ نہیں گزارنا چاہیے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یہی وہ جگہ ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم تربیت دیجیے، اپنی اولاد کو سمجھائیے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، اچھے اخلاق اور تمام برائی سے کیسے بچا جائے، ان تمام چیزوں کو اپنے بچوں پر لاگو کرنے کی کوشش کیجیے۔ عرض یہ کر رہا تھا، کہ بندے سے اللہ جب محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین سے کہتا ہے، جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ، اب جبرائیل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم اب آگے کیا آرڈر ہے، آگے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے آسمان دنیا پر ندا کرتا، آواز لگا دو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں جبرائیل محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبرائیل امین آواز لگاتے ہیں، آسمان دنیا میں بسنے والے سب کے سب اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ حکم دیتا جبرائیل زمین پر بھی ندا لگا دو۔
زمین پر ندا لگا دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، آسمان دنیا کے سبھی مخلوق محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ جب جبرائیل امین آواز دیتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں ان کی آواز جاتی ہے اور سب لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تو وہ یہ چرچا ہے کہ بندہ پیدا بغداد میں ہوا ہے، بندہ پیدا سندر میں ہوا ہے، لیکن اس کا چرچا پوری دنیا میں ہے، اس کا چرچا، اس کا ڈنکا پوری دنیا میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پیدا ہوئے بریلی شہر میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ بریلی شہر میں۔ اور آپ جائیں گے بریلی، ابھی ابھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوا ہے تھوڑا سا، حالانکہ اس محلے کا نام محلہ سوداگران ہے، سوداگر لوگ وہاں پہ آتے تھے تجارت کے لیے، لیکن پہلے کا ماحول زمانہ اور تھا، اب تو کچھ اور ہے۔ چھوٹی چھوٹی گلیاں بریلی شریف میں مزار اعلیٰ پہ آپ جائیں گے، چھوٹی چھوٹی گلیاں، ایک گاڑی کار آ جائے تو دوسری ادھر سے اگر آ جائے تو بس مسئلہ گڑبڑ ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی گلیاں، اس جگہ پر سرکار اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ آج یاول والا اعلیٰ حضرت کے نام پر جان دینے کو تیار ہے، کسی سے لڑنے مرنے کو تیار ہے، کسی سے بھڑنے کو تیار ہے۔ باپ دیوبندی میں چلا گیا، بچہ سنی ہے، تیرے گھر پہ نہیں رہتا، میں گھر سے باہر چلا گیا، مجھے گوارا نہیں ہے دیوبندی کا رہنا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ہندوستان ہے۔ آپ باہر دنیا کو لے لیں، امریکہ ہو، افریقہ ہو، انگلینڈ ہو، یورپ کے تمام تر، جرمنی، فرانس، میکسیکو وغیرہ جو چیزیں ہیں، وہ تمام ملک ممالک دیکھ لیں آپ، ہر جگہ پر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے موجود ہیں۔ پیدا ہوا بریلی میں، پیدا ہوا ہندوستان میں، مگر چرچا پوری دنیا میں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو صبح و شام اللہ 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 کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ، اس کا چرچا پوری دنیا میں کرا دیتا ہے، اور پوری دنیا کے لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، ہے نا؟ پوری دنیا محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور ہم بھی سرکار بغداد سے محبت کرتے ہیں نا محبت؟ ہاں زور سے بولا، نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں نیند تو مجھے آ رہی تھی۔ ہاں نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ محبت کرتے ہیں بغداد، سرکار بغداد سے؟ اب سنیں، سرکار بغداد سے محبت کرتے فائدہ بھی تو ملے گا نا؟ ہاں آج کل تو بابا ایسا حال ہے، گیٹ رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، ہے نا؟ تمہارے پاس کچھ ہم کو ملیں گی تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، تمہاری تعریف کریں گے، نہیں ملیں گے تو ہم تمہاری برائی یہاں تو کیا پورے محلے میں کر دیں گے۔ ہاں صحیح ہے نا؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو بغیر کسی لالچ کے کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا، بھائی اپنے بھائی کے پاس بھی جاتا تو کسی نہ کسی لالچ سے کوئی نہ کوئی بات تو رہتی ہے۔ ایسا سب لوگ اندر نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں، اللہ ان کو عقل سلیم عطا کرے، اللہ ان کو اچھی سمجھ دے، ہے نا؟ بھائی کا مرتبہ بہت بلند ہے، بھائی کا بازو بن کے رہیں گے نا، آپ بھی فائدے میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر برائی سے بھی بچائے گا، بہت بڑا فائدہ۔ پھر کبھی گفتگو ہوگی تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا، کوئی بغیر فائدے کسی کے پاس نہیں جاتا۔ تو آپ جو سرکار بغداد کی محفل سجائے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، نیند قربان کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، ہم کو بھی بلائے ہیں، مائک بھی لگائے ہیں، بیٹھے بھی ہیں، نیند آ رہی ٹپے لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد پھر بھی سن رہے آنکھ کھول کر کے حضرت کیا بول رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ملے گا بول کر کے آئے ہیں نا؟ کچھ نہ کچھ ملے گا بول کے آئے کہ نہیں آئے؟ ہے نا؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کیا ملے گا معلوم ہے؟ سبحان اللہ، بتاتا ہوں میں کیا ملے گا۔ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن
لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے نا. اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا. بغیر حساب کتاب کے. اللہ فرماتا میرے محبوب میزان لگانے ہیں رک جاؤ، پولیس رات پہ گزرنا ہے نا رک جاؤ. پہلے ان کو جنت میں بھیج دیتے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ہے نہیں؟ کن کو بھیجتے ہیں پہلے؟ جن کا حساب اس کو چھوڑ دو، اس کو ابھی جو بغیر حساب کتاب والے ہیں اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. حدیث میں ہے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے ان کے چہرے، اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کے لیے جو پلیٹیں دے گا وہ پلیٹیں سونے چاندی کی ہوں گی. سبحان اللہ. جو کنگھی داڑھی میں کنگا کرنے کے لیے، داڑھی رکھو پہلے، ہاں تو کنگھی کرنے کے لیے ملیں گی، ہے نہیں؟ داڑھی نہیں تو کیا ملیں گی؟ کنگھی. کنگھی کرنے، بال سنوارنے کے لیے، داڑھی سنوارنے کے لیے جو کنگھی دے گا وہ کنگھی بھی سونے چاندی کی ہوگی. سبحان اللہ. یہ میں کس سے کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں. حدیث میں وہ دے گا. اور سرکار فرماتے ہیں وہ جو سب سے اول نمبر کا، یعنی جو سب کا امام ہوگا، ولیوں کا سردار ہوگا، وہ جنت کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے گا. جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا. اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے حواریین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے. اور یہ جو 14ویں رات کے چہرے چمکتے ہوں گے یہ کن کا ہوگا؟ یہ اللہ والوں کا ہوگا، اور اللہ والوں سے محبت کرنے والوں کا ہوگا. ایسے آپ آئے تو یہ مت سمجھے کہ ایسے آئے تو خالی جائیں گے. قرآن مجید اللہ فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. میرے محبوب ان کی صحبت، ان کی سنگت میں بیٹھے رہیں، ہے نا؟ ان کی سنگت اختیار کریں. وہ لوگ جو لوگ صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں. غوث پاک ہمیشہ رب کا ذکر، غریب نواز ہمیشہ رب کا ذکر. آپ نے کل سنا نا مفتی رحمت اللہ بھائی صاحب سے غوث پاک کے تعلق سے ذکر کرنے کا انداز کیا تھا آپ کا، کیا تکلیفیں مشقتیں برداشت کی. آپ بھی برداشت کیجئے مشقتیں، تکلیف اٹھائیے. تکلیف اٹھانے سے کہتے ہمارے اب کہاوت بھی ہے کہ پہلے تکلیف اٹھائیں گے تو بعد میں آرام ملے گی، بولے، ہے نا؟ تو آپ تکلیف اٹھائیں گے تھوڑی سی. نماز کے وقت صبح کو آنکھ کھول کر کے اٹھ کر کے وضو بنا کے ٹھنڈے پانی سے مسجد میں جائیں گے، اتنی تکلیف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہے نہیں؟ حدیث پاک میں بندہ جو نماز کے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو تکلیف تھوڑی اٹھائیں گے، اتنی سی اٹھائیں گے اللہ اتنا اجر دے گا. ہے نہیں؟ تو شروعات میں تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے نا، مگر راحتیں کتنی ملتی ہے. بے نمازی کا کتنا جانتے نا، کتنی وہی بے نمازی کے تعلق سے. وہ شاعر نے کہا حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی. ہے نہیں؟ تو صورت اچھے رکھنی کی نہیں رکھنی ہے؟ تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پابندی کریں گے نماز کی. تھوڑی سی آپ تکلیف 10 منٹ 15 منٹ آپ کو نماز کے لیے دینا ہے. ظہر کے وقت 15-20 منٹ، عصر کے وقت 10 منٹ، مغرب کے وقت 10-15 منٹ، عشاء کے وقت 15-20 منٹ، اتنی وقت آپ کو نکالنا ہے. مگر اس کا فائدہ اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے اتنا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. آپ کے گھر کی تمام تر پرابلم کا سولوشن ہے. آپ کی زندگی کی تمام تر مصیبتوں کا مداوا ہے. آپ کی زندگی میں آنے والے تمام تر جتنی بھی بلائیں ہیں ان سب کا مداوا ہے. ہم ان کے کہاں بھٹکتے ہیں، دوائی پہ دوائی، انجیکشن پہ انجیکشن، سلائن پہ سلائن، بوتلوں پہ بوتلیں چڑھا دے رہے ہیں، مگر صحت یابی صحیح معنوں میں نہیں مل رہی ہے.
مگر اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے دعا کرتا ہے، اپنی بیماریوں سے شفا چاہتا ہے، میں اسے شفا عطا کرتا ہوں۔ تو اب آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں، کم سے کم 5 وقت کی نماز پڑھ لیجیے، صبح کو اٹھیے تھوڑا قرآن کی تلاوت کر لیجیے، اللہ 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 کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اگر آپ اللہ اللہ کرتے کر دنیا سے چلے گئے، سب کا دل مردہ ہوگا، آپ کا دل زندہ رہے گا۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، قدر کریں گے نماز کی۔ ایک بات اور آخری بات، بس وقت ہو چلا ہے بہت، نماز کی قدر کیا بات آگے زبان میرے تو میں اس کے بارے میں بتا دوں چیز۔ ہم لوگ نماز کی اہمیت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور سمجھتے بھی ہیں نا تو جان بوجھ کے اس کا انکار کر دیتے ہیں، ہے نہیں؟ نماز کا انکار کر آدمی ڈائریکٹ اسلام سے خارج، ڈائریکٹ گیا۔ اب وہ بیوی بچے والا ہے تو پھر سے نکاح کرے، پیر صاحب سے مرید ہے تو پھر سے دوبارہ مرید ہو، صدق دل سے توبہ کرے۔ ہاں یہ چیزیں ہیں، آسان سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ، ہے نہیں؟ آجائے پڑھیں گے بات میں۔ نماز کو ہلکا جاننا، علماء فرماتے یہ بھی کفر ہے۔ ہلکا سمجھ نماز کو، ہلکا سے مراد کیا ہے؟ ہلکا کہتے کسے ہے؟ باتیں پڑھ لیں گے، یہ ہلکا ہے نہیں؟ ہلکا مطلب کیا ہے؟ باتیں پڑھ لیں گے، مطلب اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، ابھی پڑھے تو بھی ٹھیک، نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک، اسی کو ہلکا کہتے ہیں نا۔ ہم لوگ کہتے ہیں اپنے زمانے میں کسی کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، ہلکے مطلب کیا ہے؟ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہے نہیں؟ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، تو یہ ہلکے میں لینا جو نا، یہ ہم بھی ہلکے میں لیتے ہیں۔ حضرت آئے، چلو بھائی نماز کریں گے، چلو حضرت میں آتا، اکثر یہ کہتے ہیں۔ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم جو جملہ بول رہے ہیں، یہ جملہ ہمیں کہاں لے کر کے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گھر میں ہم عورتوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو، جاؤ جی پڑھ لیں گے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ اور بولیں گے تو شوہر بیچارہ نہیں بولے گا، یہاں پہ تو معلوم ہے کوئی جائے گا تو وہ بولیں گی، تو ہم کو بدنام کرنے وہاں گئے تھے کہ تقریر سننے گئے تھے، ڈر سے کوئی نہیں بولے گا یہاں پہ۔ بولتی ہے اور جاؤ جی پڑھ لیں گے، بات دیکھتے باتیں بول کے، ہے نا؟ یہ ہلکے میں لینا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، اہم عبادت ہے، افضل العبادت ہے، اہم عبادت ہے، ہم اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ اس لیے نماز کو ہلکے میں لیجیے، نماز کی قدر کیجیے، نماز کو وقت پہ پڑھیے۔ نماز جو 5 سال 2 سال 1 سال 10 مہینے 6 مہینے 2 مہینے 1 مہینے چھوڑ دے، وہ صرف بے نمازی نہیں ہے۔ جو نماز ایک وقت کی بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، وہ بے نمازی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بے نمازی کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، بابا ایسے ایسے آگے بابا، ہاں یہ بابا لوگوں نے تو بابا سب کچھ برباد، بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے۔ ہاں وہ بس اللہ اللہ کرو، بس خالی پیر پیر کرو، نماز چھوڑ، ہے نہیں؟ پیر پیر کرو، نماز چھوڑ دو۔ پیر صاحب خود ہی کہیں پھنسے ہوئے ہوں گے، ہے نا؟ کہ بابا میری گاڑی خود اٹکی ہے، میں کہاں تمہارے کو لے کے جاؤں بول کے۔ ہاں جو پیر نماز کی تلقین نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، اپنے مریدوں کو نماز کے تعلق سے نہ کہے، وہ کیسا پیر ہے بھائی؟ آج ایسے معاملات ہو گئے تو وہ نماز چھوڑ، نماز کی اہمیت نہیں ان کے اندر۔ نماز کو اگر اسی نے ہلکا جانا یا نماز کا انکار کر دیا یا نماز کی وقات کو نہیں سمجھا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات ہے، نماز کا انکار کیا اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز کی قدر کیجیے، نماز کو وقتوں پڑھیے، تمام عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر آپ دائر اسلام سے خارج ہو گئے تو، ہے نا؟ اس لیے نماز کی قدر کیجیے، ہے نا؟ وقت کافی ہو چلا ہے، انشاءاللہ پھر گفتگو ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سنیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کسی قسم کی شرعی غلط یا غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔